حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، غزل شب پروگرام لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ اسی وقت تقریباً اسی روز ہر ہفتے یعنی سوموار کی شب اور منگل کی صبح یہ منگل کی صبح ہو چکی ہے، اس وقت آپ یہ دیر گئے رات کے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور پروگرام آپ کو پسند آتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کی پسند کا یہ ادبی پروگرام جو ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، دراصل یہ اردو ادب کے حوالے سے ان دوستوں کے لیے، ان خواتین و حضرات کے لیے جن کو اردو ادب سے اور خاص طور پر اردو شاعری سے جو شغف ہے، ان کی اس تشفی اور اس کہہ لیجئے تشنگی کو دور کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر ہفتے جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے، اور میں ہر ہفتے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر متواتر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس پروگرام میں عام طور پر میرے ساتھ مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں، لیکن آیا کرتے ہیں پروگرام میں، اس میں کچھ لوکل شعراء کرام ہیں، باہر سے بھی انٹرنیشنل شعراء کرام تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں۔ اور کبھی کبھی ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مہمان نہیں بھی ہوتا، تو اس دن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوں، آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز لی جا سکیں، کیونکہ ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کی بعض اوقات یہ تھوڑی سی تشنگی رہ جاتی ہے، تھوڑی سی شکایت رہ جاتی ہے کہ ان کی کالز صحیح طرح سے نہیں لی جاتی، پوری کالز ہم تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ کافی بزی ہوتی ہیں، لہٰذا ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کالز لے سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ سے مخاطب ہو سکیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا کہ ہم آپ کی کالز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لیں گے۔ ناظرین، غزل شب پروگرام اردو ادب اور اصناف شاعری کے حوالے سے چونکہ ترتیب دیا جاتا ہے، ہمارے گزشتہ پروگرامز میں آپ نے جو اصناف شاعری ہیں مختلف، ان کے حوالے سے ان کی ہسٹری، ان کی تھوڑی بہت جو بیک گراؤنڈ کہ کہاں سے کون سی چیز شروع ہوئی ہے، کیسے چلی ہے، کہاں کہاں اس نے سفر طے کیا ہے، میں وقتاً فوقتاً آپ کو اس کی ہسٹری بھی دیتا رہتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی، اور پھر ہمارے جو مہمان آیا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس دن کے موضوع کے اعتبار سے ہی ان کے ساتھ ہماری گفتگو بھی ہوا کرتی ہے، اور اسی طرح ہمارا پروگرام جو ہے چلتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے اسی تناظر میں آپ نے غزل، نظم، آزاد شاعری اور بہت سی دوسری اصناف کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر سنا ہے۔ اول حمد لکھ دلا اس خدا کا کہ مالک ہے جو ابتدا و انتہا کا، نہیں آسرا کوئی تیرے رسوا کا، اس ادنا گنہگار عاصی عطا کا۔ اور حسب روایت چند نعتیہ اشعار بھی اس پروگرام کے شروع میں شامل ہوتے ہیں کہ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے مرنا جینا سکھا دیا۔ وہ خدا ہے جس کا خیال بھی میری ہر پہنچ سے بلند ہے، وہ نبی کا حسن و جمال ہے کہ خدا کا جس نے بتا دیا۔ میرا سوز لذت زندگی میرے اشک میری بہار ہیں، میرا سوز لذت زندگی میرے اشک میری بہار ہیں، یہ کرم ہے عشق رسول کا مجھے درد نے بھی مزا دیا۔ یہ کرم ہے عشق رسول کا مجھے درد نے بھی مزا دیا۔ کہاں میں
کہاں میں کہاں تیری آرزو، کہاں میں کہاں تیری جستجو، تو قریب تھا تو قریب ہے، جو حجاب تھا وہ اٹھا دیا، یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے مرنا جینا سکھا دیا۔ ناظرین اکرام، اگرچہ آج کے اس پروگرام میں کوئی خاص موضوع تو آج نہیں ہے، دراصل آج کا پروگرام ایک خاص مہمان شخصیت بڑی انٹرنیشنل ان کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، لیکن میں معذرت بھی چاہوں گا، بدقسمتی سے وہ وقت پہ تشریف نہیں لا سکے ہیں، لہٰذا پروگرام میں آج آپ کی خدمت میں خود ہی چلتا رہے گا۔ آپ کی کالز لیں گے اور آپ کی کالز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی آراء لیں گے۔ سکرین پر آپ کے جو نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر ہمیں کال کیجئے، اور کال کر کے آپ حسب روایت پروگرام کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، ہمارے ٹی وی چینل کے بارے میں جو یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، اتنا اچھا اور معیاری پروگرام، آپ کی آراء کے مطابق یہ پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، اور پھر آپ ہمیشہ سے بہت خوبصورت کلام لے کر آتے ہیں، دوسرے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے ہماری آج کی وہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تو میں بس آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کال کیجئے اور ہمارے ساتھ اپنے جو کلام ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ آج کے اس پروگرام میں میں انشاءاللہ کچھ ملی جلی سی کچھ چند غزلیں، چند نظمیں، کچھ ملے جلے سے اشعار، کچھ دوسرے شعراء کا کلام، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جس دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس دن اگر کسی خاص اچھے نامور شاعر کی کوئی جنم دن یا برسی کا کوئی اگر دن ہوتا ہے تو ہم اس پروگرام کو اس دن کے مناسبت سے اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا پروگرام بھی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ایک بہت ہی معروف شاعر، آج ان کی دوسری برسی ہے، میرا اشارہ ہے، اور انہوں نے پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے، خاص طور پر جو فلمی نغمے ہیں وہ بے بہا لکھے ہیں، اور 60s 70s 80s میں تو خاص طور پر ان کا نام بہت پاپولر رہا ہے۔ 2 سال پہلے آج ان کی دوسری برسی ہے، وہ ہم سے جدا ہوئے، اور نام میں آپ کو بتلاتا ہوں، نام ہے ان کا فیاض ہاشمی۔ فیاض ہاشمی نے خاص طور پر جو فلمی شاعری ہے اس کو ایک نیا رنگ دیا، اس کو ایک نیا انگ دیا، اور وہ اپنے گیتوں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے سے ہمیشہ سے ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے ہلکے ہلکے، ذرا دھیرے دھیرے دھیرے۔ تو اس قسم کے اور بہت سے بے شمار سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے لکھے ہوئے گیت جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ تو آج کا پروگرام ہم فیاض ہاشمی مرحوم کی ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو سکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ہمارے ساتھ اپنا کلام جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا حسب روایت، اور میں اسی طرح آپ کی خدمت میں جو ہے کلام جو ہے وہ میں پیش کرتا رہوں گا۔ آج ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں لائبریری میں کچھ تھوڑا بہت وقت گزارتا ہوں، کچھ ورگردانی کرتا ہوں اپنے مطالعے کے لیے، تو ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس میں کتاب میں جو چیزیں مجھے نظر آئیں وہ اصل میں وہ کتاب میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، میں نے پہلے اس سے وہ کتاب نہیں دیکھی، اور اس میں جو کلام میں نے جن شعراء کا دیکھا، ایک نعتیہ مجموعہ، وہ مختلف جو شعراء کرام ہیں انہوں نے نعتیں لکھی ہیں، کسی ایک شخص کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی نعتیہ کلام کی کتاب ہے، اور اس میں مزیداری کی بات یہ ہے ناظرین کہ وہ تمام کی تمام نعتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام غیر مسلم شاعروں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نعتیں لکھی ہیں۔ میں وہ اس میں سے ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن
ایک ہمارے ساتھ کالرز ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عبدالرؤف حسرت بات کر رہا ہوں ہیمبرگ سے. کیسے حسرت ہیں آپ؟ صاحب ہیمبرگ والوں, جرمنی والوں, کیسے ہیں آپ حضور؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ جی, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی شکر الحمدللہ. کیسا ہے موسم, کچھ ٹھیک ہوا, کچھ سردی ہاں ہوئی؟ جی موسم اچھا ہے ویسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اندر کا موسم کیسا ہے؟ الحمدللہ اندر کا بھی سب ٹھیک ہے. کیونکہ شاعروں کے لیے اور خاص طور پہ شاعر نوازوں کے لیے اندر کے موسم کا ٹھیک ہونا جو ہے نا, یا بہت زیادہ خراب ہونا بہت ضروری ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک. کیونکہ پھر وہ تخلیقی موڈ جو ہے نا وہ امڑ ہاں آتا جی. ہے. کل جو پروگرام آ رہا تھا آپ اور ڈی ایم, جی جی. وہاں پر میں نے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. یہ اصل میں جاوید اقبال جیدی صاحب نے شروع سے کیا تھا, بہت پرانی بات ہے. جی ہاں بالکل بالکل. پھر ان کی کوئی مجبوری تھی, پھر ایک دوست تھے نوجوان, ان کا نام مجھے بھول گیا, پھر فہیم اجمل صاحب نے شروع کیا. تو یہ پروگرام گرتا سنبھلتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اب آپ نے اس کو امپروومنٹ کر لیا اور یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کھڑا ہی رہے اور چلتا رہے, اس طرح ہماری ملاقاتیں ہوتی رہے. تو یہ میں نے باتیں کی تھی اس میں آپ اور ڈی ایم میں. جی جی جی. تو انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ جی. تو اس میں نے یہ بتایا تھا ان کو, سب سننے والوں کو, کہ آپ ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے شعراء کو چن کے لاتے ہیں, ان کا انتخاب کرتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں. تو اس طرح ہمیں بھی پھر موقع ملتا ہے ایک تو اچھی شاعری سننے کا جی, اور پھر اپنے بھی کچھ پیش کرنے کا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے حسرت صاحب کہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی پروگرام کے لیے اگر پروگرام کو تھوڑا بہت تیاری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اور پھر ہر پریزنٹر کا آپ کو معلوم ہے کہ اپنا اپنا ایک رجحان بھی ہوتا ہے. تو جس قسم کی صلاحیت ہو, جس قسم کا پروگرام ہو, اگر اس کی مطابقت سے تیاری کی جائے, اس کی مطابقت سے بات کی جائے تو پروگرام واقعی اچھا لگتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کی حسن نظر ہے, آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے اور میری محنت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ اس کو سراہتے ہیں, اور یہ آپ ہی کے لیے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے. الحمدللہ جی, آپ کے تعریفی الفاظ کا میں بہت تو یہ بہت سمجھتا شکریہ. ہوں کہ پورے یورپ میں خاص طور پہ, جی پوری دنیا کا تو مجھے نہیں پتا, خاص طور پہ یورپ میں جو سخن فہم ہیں, جو شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, وہ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں. اور دیکھیں رات گئے تک ابھی ادھر 2 ہونے والے ہیں. جی ہاں, رات گئے تک جاگتے ہیں بعض لوگ, تو سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں. تو میں نے آج کے پروگرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا انتخاب کیا تھا. پھر قرآن کریم کے فضائل میں بیان کرنا چاہتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد سے میرا خیال ہے کہ جی ہم سے زیادہ تو بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جی. میں نے بھی شروع حمدیہ اشعار سے ہی کیا ہے. آپ کے پاس آپ ٹائم لیں. آج ہمارا بالکل فری ورس قسم کا پروگرام ہے, بالکل کھلا, جتنا ٹائم لیں آپ سنائیے, ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی, جی حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی, ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی وہی ہمیشہ, غیر اس کے سب ہیں فانی, غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی, دل میں میرے یہی ہے سبحان میں رانی. ماشاءاللہ. ہے پاک پاک قدرت, عظمت ہے اس کی عظمت, لرزاں ہے اہل قربت, کروبیوں پہ ہیبت. ہے عام اس کی رحمت, کیوں کر ہو شکر نعمت, ہم سب ہیں اس کی سنت, اس سے کرو محبت, غیروں سے کرنا الفت, کب چاہے اس کی غیرت, یہ روز کار مبارک سبحانہ میں رانی. واہ. سب کا وہی سہارا, رحمت ہے آشکارا, ہم کو وہی پیارا, دل بر وہی ہمارا, اس بن نہیں گزارا, غیر اس کے جھوٹ سارا, یہ روز کر مبارک سبحانہ میں رانی. ماشاءاللہ. یا رب ہے تیرا احسان, میں تیرے در پہ قرباں, تو نے دیا ہے ایمان, تو ہر زمان نگہباں, تیرا کرم ہے ہر ہاں, تیرا کرم ہے ہر آن, تو ہے رحیم و رحمان, یہ روز کر مبارک سبحانہ میں رانی.
کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا، جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ سبحان اللہ۔ تیرا یہ سب کرم ہے تو رحمت عتم ہے، تیرا یہ سب کرم ہے تو رحمت عتم ہے، کیوں کر ہو حمد تیری کب طاقت قلم ہے، تیرا ہوں میں ہمیشہ جب تک کہ دم میں دم ہے، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ بہت خوب۔ اے قادر و توانا آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا، غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ اب میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ جی ارشاد عطاؤ۔ تو ہے جو پالتا ہے ہر دم سنبھالتا ہے، غم سے نکالتا ہے دردوں کو ٹالتا ہے، کرتا ہے پاک دل کو حق دل میں ڈالتا ہے، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ تو نے سکھایا فرقاں جو ہے مدار ایماں، جس سے ملے ہے عرفاں اور دور ہوئے شیطاں، یہ سب ہے تیرا احسان تجھ پر نثار ہو جاں، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا بدعات کو مٹایا، حق کی طرف بلایا مل کر خدا ملایا، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس دل میں تیرا گھر ہے تیری طرف نظر ہے، تجھ سے ہوں میں منور میرا تو کمر ہے، تجھ پر میرا توکل در پر تیرے یہ سر ہے، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ دنیا بھی ایک سراہ ہے بچھڑے گا جو ملا ہے، دنیا بھی ایک سراہ ہے بچھڑے گا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے، شکوے کی کچھ نہیں جا یہ گھر ہی بے بقا ہے، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ اے دوستو پیارو عقبہ کو مت بسارو، کچھ زاد راہ لے لو کچھ کام میں گزارو، دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ بہت خوب۔ جی مت لگاؤ اس سے دل کو چھڑاؤ اس سے، رغبت ہٹاؤ اس سے بس دور جاؤ اس سے، یارو یہ اژدہا ہے جان کو بچاؤ اس سے، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ قرآن کتاب رحماں سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کو پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں، ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایماں، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ بہت خوب۔ ہے چشمہ ہدایت جس کو ہو یہ عنایت، یہ ہے خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت، یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ قرآن کو یاد رکھنا پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا پاس اپنے ذات رکھنا، اکسیر ہے پیارو صدق و سداد رکھنا، یہ روز کر مبارک سبحان میرا۔ تو اب میں قرآن کریم کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد ارشاد۔ میں نے ابھی ایک ادھر قرآن کریم کے بارے میں نکالا تھا، جمال و حسن قرآن جی نور جانے ہر مسلمان ہے، واہ۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، واہ واہ بہت خوب۔ نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے، بہت خوب۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستاں ہے، بہت خوب بہت خوب۔ کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لولوئے اماں ہے وگر لعل بدخشاں ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، بہت خوب۔
ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار لا علمی، سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے۔ بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز، واہ تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آسان ہے۔ واہ واہ، ارے لوگوں کچھ پاس کرو، ارے لوگوں کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، ارے لوگوں کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے۔ واہ، خدا سے غیر کو ہمتا بنانا سخت کفراں ہے، خدا سے کچھ ڈرو یارو یہ کیسا کذب و بہتان ہے۔ بہت خوب، اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذات واحد کا، تو پھر کیوں اس قدر دل میں تمہارے شرک پنہاں ہے۔ یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے، خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے۔ ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہوئے دلو جہاں اس پہ قربان ہے۔ واہ، تو اب ہم یہ تھا جناب علی عشق حقیقی۔ اب ہم آتے ہیں ذرا عشق مجازی کی طرف۔ ہم نے جب 2-4 غزلیں گائیاں، اچھا، ہم نے جب 2-4 غزلیں گائیاں اور گہری ہو گئی گہرائیاں، واہ 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 واہ، ہجر کی شب کیسی کیسی صورتیں ہم سے تنہائی میں ملنے آئیاں، رات پروانوں کو جلتا دیکھ کر شمع خود لینے لگی انگڑائیاں، واہ، بہت خوب، رات پروانوں کو جلتا دیکھ کر شمع خود لینے لگی انگڑائیاں، دل جلے اچھے بلے خاموش تھے، دل جلے اچھے بلے خاموش تھے، بات کی تو بڑھ گئی تنہائیاں، واہ، کوچا و بازار میں برسا لہو، بادلوں کی رت میں آنکھیں آئیاں، واہ 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 واہ، بہت خوب، کوچا و بازار میں برسا لہو، بادلوں کی رت میں آنکھیں آئیاں، افتاں و خیزاں چلے تیری طرف، واہ، راستے میں ٹھوکریں بھی کھائیاں، واہ، دشمنوں سے دشمنی بھی چھوڑ دی، دوستوں کی گالیاں بھی کھائیاں، ہم پہ ہیں سایہ فگن اس دھوپ میں، اب بھی تیرے پیار کی پرچھائیاں، واہ 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 واہ، اب بھی تیری یاد سے آباد ہیں، شہر جسم و جان کی پہنائیاں، واہ، تیری سچائی کی ہیں حلقہ بگوش، سب پرانی اور نئی سچائیاں، سچائیاں، واہ، کیسی کیسی عزتوں میں ڈھل گئیں، کیسی کیسی ذلتیں رسوائیاں، واہ 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 واہ، ہم نے دیکھا ظلم بھی انصاف بھی، ہم نے ہر حالت میں غزلیں گائیاں، واہ، ہم کو جنت سے نہ دوزخ سے غرض، ہم ہیں تیرے نام کی سودائیاں، اب کوئی حسرت نہیں تیری قسم، اب کوئی حسرت نہیں تیری قسم، ہم نے منہ مانگی مرادیں پائیاں، واہ واہ، تو بہت خوب حسرت صاحب، ایک چھوٹی بہر کی اگر اجازت ہے، یا پھر میں بعد میں اگر اور بھی کوئی دوست ہاں جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ایک دوبارہ، میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، اگر کوئی دوست کوئی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہو آپ جاؤں گا۔ کوشش کرتے رہیے، اگر آپ کی کال لگ جائے گی تو ہم لے لیں گے، ہاں جی، نو پرابلم۔ تو میں 1-2 چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ویسے زیادہ لمبی نہیں ہیں۔ جی ارشاد۔ مجھ کو میرے روبرو نہ کرنا، مجھ کو میرے روبرو نہ کرنا، اتنا تو بے آبرو نہ کرنا، واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا، پہچان نہیں سکو گے چہرے، آئینوں کی آرزو نہ کرنا، واہ بہت خوب، خواہش کے قفس میں رہنے والوں تزئین قفس کی خو نہ کرنا، واہ بہت خوب، جس بات پہ عقل کا ہو اصرار، اے دل اسے ہو بہو نہ کرنا، بہت خوب بہت خوب، معلوم ہے اس کو راز سارے، معلوم ہے اس کو راز سارے، دیوار سے گفتگو نہ کرنا، واہ 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 بہت خوب، اور یہ ساری غزل کا جو حاصل غزل شعر ہے جو حاصل ہے وہ یہ ہے، اور یہ ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے شعر۔ جی ارشاد۔
आंसू हों अगर तुम्हें मुयस्सर, आंसू हों अगर तुम्हें मुयस्सर, पानी से कभी वुजू ना करना। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। आंसू हों अगर तुम्हें मयस्सर, पानी से कभी वुजू न करना। बहुत खूब। यूसुफ की कमीज का हूँ मैं चाक, वाह, लिल्लाह मुझे रफू ना करना। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आंखों का तो फर्ज है कि देखें, आंखों का तो फर्ज है कि देखें, आंखों का गिला कबू ना करना। वाह वाह वाह। फुरकत में ये हाल हो गया है, फुरकत में ये हाल हो गया है, करना कभी गुफ्तगू ना करना। वाह वाह। रो रो के फिराके वालदा में, दामन को लहू लहू ना करना। वाह। मैं अपनी तलाश को चला हूँ, मुझतर मेरी जुस्तजू ना करना। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये जो यूसुफ वाला शेर था, जरा ये दोबारा पढ़िएगा। यूसुफ की कमीज का हूँ मैं चाक, यूसुफ की कमीज का हूँ मैं चाक, लिल्लाह मुझे रफू ना करना। बहुत खूबसूरत इस्तारा यहाँ पे जो है ना ये इस्तेमाल हुआ है उस वाक़े की तरफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वाक़या था वो कभी उसका ज़िक्र करेंगे हम इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत इस्तारा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत साहब। आपने आज यूँ हुआ कि प्रोग्राम के शुरू ही में आपने प्रोग्राम लूट लिया है। अब हमारे बाकी के जो नाजरीन हैं देखते हैं कि वो क्या लेकर हाज़िर होते हैं बाकी नाजरीन के लिए। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कलाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तारीफ़ी अल्फाज का, आपकी हुस्न नज़र का, ज़रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। बजा तौर पर आपने प्रोग्राम की मैं समझता हूँ कि डीएम और आप में तारीफ़ की है, क्योंकि ये डिज़र्व भी करता है ये प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जिस तरीके से ये चल रहा है, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे, आप लोग इसी तरह इसको देखते रहें। और मैं आपसे, आपके तवस्सुत से, बाकी नाजरीन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मेरे नाजरीन जो गज़ल शब प्रोग्राम देखते हैं, आप बाकी के प्रोग्राम भी देखा करें। डीएम डिजिटल के बाकी के प्रोग्राम भी बड़े मायारी हुआ करते हैं। और फिर बाकी के प्रोग्राम देखने से आपको ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से प्रोग्राम में क्या हो रहा है, कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम पे इक्तफ़ा नहीं करना पड़ता, बल्कि अब ये मेरा प्रोग्राम जो है इसका दिन में आप देखा करेंगे, प्रोमो देखा करेंगे कि प्रोग्राम कब आ रहा है। बाज़ औक़ात मेरे प्रोग्राम में कोई अच्छा मेहमान जो है, नामवर शायर जो है वो भी आ रहा होता है। तो अगर आप दिन भर डीएम को देखते रहें तो आपको पता चल सकता है कि दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आज रात को प्रोग्राम में जो है कौन आ रहा है। तो इस तरह से आपको आगाही रहती है बाकी के प्रोग्रामों की भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल का। इस नंबर पर जो स्क्रीन पे नाज़रीन आपके नंबर आ रहा है, आप भी इस पे ये कॉल कर सकते हैं। हसरत साहब, आपके लिए एक कता मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, दो शेर आपके लिए मैं करना चाहूँगा कि लहू दिल का जलाओ लहू दिल का जलाओ तुम, मोहब्बत सांस लेती है। गज़ल ताज़ा सुनाओ तुम, मोहब्बत सांस लेती है। अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी उम्मीद कायम है। अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी उम्मीद कायम है। कहीं से लौट आओ तुम, मोहब्बत सांस लेती है। ये हज़रत साहब आपकी नज़र दो अशार। और नाज़रीन, कोई भी कलाम आप अपना या किसी का इस प्रोग्राम में लेकर हाज़िर हो सकते हैं। और एक और कॉल हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? भाई आवाज़ आ रही है मेरा? जी कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खान परवेज बोल रहा हूँ जी। खान परवेज साहब बर्मिंघम से गालबन बोल रहे हैं आप? लंदन से। लंदन से जी कैसे हैं आप? मैं बड़ी मुद्दे अरसे से वेट कर रहा हूँ जी। ऐसा ही है कुछ है जी। वो मेरे पास गजल है जो आप फरमाया था लास्ट टाइम की, जो बड़ी छोटी बहर में हो और सैली मुमतना मैं लिखी है। जी सैली मुमतना। जी बहुत आसान, जैसे बातचीत होती है, आपकी मेरी बात हो। बिल्कुल सही है। तो इजाज़त है जनाब, इरशाद अता कीजिए। जी के मिलके जो भी जुदा हुआ होगा, मिलके जो भी जुदा हुआ होगा, कुछ नए जख्म दे गया होगा।
کچھ نئے زخم دے گیا ہوگا. واہ مل کے جو بھی جدا ہوا ہوگا کچھ نئے زخم دے گیا ہوگا. جی اور پھول کی پتیاں پریشان ہیں. جی جی پھول کی پتیاں پریشان ہیں. جی جی یہ بھی میری طرح ہنسا ہوگا. واہ 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 یہ بھی میری طرح ہنسا ہوگا. واہ بہت پھول خوب. کی پتیاں پریشان ہیں یہ بھی میری طرح ہنسا ہوگا. جی اور شعر جی کہ میری تقدیر کی سیاہ بختی جی جی میری تقدیر کی سیاہ بختی جانے یزدہ بھی دیکھتا ہوگا. واہ 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 بہت خوب. اس کے بعد عرض کیا جی کہ آزماؤں گا دستے وحشت کو آزماؤں گا دستے وحشت کو جب میرا مرد لادوا ہوگا. واہ بہت خوب. آزماؤں گا دستے وحشت کو جب میرا مرد لادوا لادوا ہوگا. واہ. اس کے بعد یہ کہ پی گیا تیری مست آنکھوں سے پی گیا تیری مست آنکھوں سے بے پیے کون جھومتا ہوگا. واہ 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 بہت خوب. اور اس کے بعد کیا جی کہ ڈھونڈ لاؤ نیا نظام کوئی ڈھونڈ لاؤ نیا نظام کوئی خام جمہوریت سے کیا ہوگا. واہ 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 بہت خوب. ڈھونڈ لاؤ نیا نظام کوئی آج کے زمانے کی بات ہے حال ہے کہ ڈھونڈ لاؤ نیا نظام کوئی خام جمہوریت سے کیا ہوگا. بے شک. اور عرض کیا ہے کہ دیش میں کوئی شخص رات گئے دیش میں کوئی شخص رات گئے سرد لاشوں کو گن رہا ہوگا. واہ 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 دیش میں کوئی شخص رات گئے سرد لاشوں کو گن رہا ہوگا. اور شعر ہے جی کہ دھن کی دیوی تھی لکشمی ورنہ دھن کی دیوی تھی لکشمی ورنہ کون پتھر کو پوجتا ہوگا. واہ 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 بہت خوب. اور اس کے بعد جی کہ ہم ہیں مجرم کے اسے قابل غور ہے جناب کہ ہم ہیں مجرم کے آسماں والے ہم ہیں مجرم کے آسماں والے یہ تو محشر میں فیصلہ ہوگا. واہ واہ. ہم ہیں مجرم کے آسماں والے یہ تو محشر میں فیصلہ ہوگا. اور روٹی کپڑے مکان کا وعدہ روٹی کپڑے مکان کا وعدہ مجھ کو لگتا نہیں وفا ہوگا. واہ 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 واہ. اور اس کے بعد یہ کہ شیخ تو چھپ کے روز پیتا ہے شیخ تو چھپ کے روز پیتا ہے تو آگے کیا کہ مل کے پی لے تو کیا برا ہوگا. واہ واہ. شیخ تو چھپ کے روز پیتا ہے مل کے پی لے تو کیا برا ہوگا. اور اس کے بعد جناب کہ جن کی منزل ہے تیرا نقش قدم جن کی منزل ہے تیرا نقش قدم ہم فقیروں کا قافلہ ہوگا. واہ 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 واہ. جن کی منزل ہے تیرا نقش قدم ہم فقیروں کا قافلہ ہوگا. واہ. اور شعر جناب آپ کی نظر ہے کہ ایک نانے جویں ہے تربت پر. واہ. کسی کو بنارا ہوا جیسے دیتے دیگ وغیرہ کھولتے ہیں کسی مزار کے اوپر تو شعر جی کہ ایک نانے جویں ہے تربت پر ایک نانے جویں ہے تربت پر کوئی فاقوں سے مر گیا ہوگا. ارے واہ 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 بہت خوب. دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک نانے جویں ہے تربت پر کوئی فاقوں سے مر گیا ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہ میری تقدیر کی سیاہی تو ہو گیا آگے جی. اس کے بعد کیا جناب کہ ہمیں پرویز بادہ کش ٹھہرے ہم بھی پرویز بادہ کش ٹھہرے کون ہم سا بھی پارسا ہوگا. ارے واہ واہ. ہم ہیں پرویز کے بادہ کش ٹھہرے ہم بھی پرویز بادہ کش ٹھہرے کون ہم سا بھی پارسا ہوگا. کوئی کون ہم سا بھی پارسا ہوگا. واہ 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 بہت خوب بہت خوب. بہت بہت شکریہ. کچھ اور اگر ہے تو وہ بھی آپ سنا دیں. آپ کی کال کا پرویز خان صاحب بہت بہت شکریہ. آپ لندن سے آپ ہمیں کال کرتے ہیں. بہت اچھا کلام بہت اچھا آپ لکھتے ہیں. چھوٹی بہر میں چونکہ آپ سنا رہے تھے تو آپ کی نظر اپنی ہی ایک چھوٹی سی غزل میں آپ کی نظر کرتا ہوں. بہت چھوٹی سی بہر میں ہے کہ پا کے تجھ کو کھونا تھا پا کے تجھ کو کھونا تھا یہ حادثہ بھی ہونا تھا اور دو پل خوشی کا ساتھ رہا اور عمر بھر کا رونا تھا. اور تجھ سے ملے وفا ہم کو ایسا کبھی نہ ہونا تھا. اور حاصل غزل شعر ہے کہ رنگ بدلتا ہوا یہ موسم بھی
تیرے آنچل کا ایک کونا تھا، اور اس کا مقطع ہے کہ کھو کے تجھ کو پھر سے پانا تھا، کھو کے تجھ کو پھر سے پانا تھا، یہ معجزہ بھی ہونا تھا۔ یہ اپنی ایک میری چھوٹی سی غزل، آپ کی چھوٹی سی بہر آپ کی نظر پرویز خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ بھی اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ ندیم حسین کھوکھر صاحب، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ شاہد حسین صاحب اولڈھم سے ان کا میسیج ہے، وہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں۔ صاحبو، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ بھی اس پروگرام میں دوسرے ناظرین کی طرح بالکل شامل ہو سکتے ہیں، کچھ ہم سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، کچھ اپنا کلام دوسرے ناظرین تک آپ اس پروگرام کے توسط سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے، اس کا یہ حسن ہے کہ ہم ناظرین کو ناظرین سے مخاطب ہونے کا ایک موقع مہیا کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ ہماری بھی آپ سے براہ راست گفتگو ہو جاتی ہے، اور دوسرے ناظرین کے ساتھ بھی بالواسطہ آپ کی ان سے گفتگو ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا کلام جو ہے وہ سننے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر اس پروگرام میں تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، وہ سب کے سب بڑے باذوق ناظرین ہیں، اور ان کا جو حسن معیار ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوب ہوتا ہے۔ مجھے خاص طور پر، ذاتی طور پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ ماشاءاللہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ اس حوالے سے ادبی ذوق رکھتے ہیں، اور ان کا آپ سب کا جو حسن انتخاب ہے کلام کے حوالے سے وہ ماشاءاللہ بہت خوب ہوتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑی نئی سی ایک توانائی مجھے محسوس ہوتی ہے جب میں آپ لوگوں کے کلام سنتا ہوں۔ اور اکثر اوقات تو یہ کلام ایسے ہوتے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں نے پہلے کہیں نہیں سنے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کا اس حوالے سے بھی بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسی نویکلی سی چیزیں لے کر، ظاہر ہے یہ ایک اردو لینگویج، اردو ادب ایک اتنا وسیع میدان ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک غزل پہلے بھی کہیں سنی ہو، روزانہ کی بنیاد پر تازہ کلام مارج وجود میں آتا ہے۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، رضا بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی رضا صاحب برمنگھم سے، حضور کیسے ہیں آپ؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کر دیجئے، آپ ہمیں ٹیلی فون سے جو ہے نا براہ راست سن سکتے ہیں، ٹیلی ویژن بند کر دیجئے پلیز۔ کرتا ہوں۔ اور سنا جی، بڑا زبردست پروگرام جا رہا ہے جی، بڑا ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے۔ اور جو بھائی جرمنی سے بڑی زبردست، وہ ہر دفعہ جو ہے نا حسرت صاحب، جی ہاں، وہ ہمیشہ سے ہی بہت اچھا کلام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ آپ ہمارے ساتھ، میں نے بھی کوئی ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کو سناؤں گا لازمی۔ ضرور جناب، ارشاد، آپ ہی کا پروگرام ہے۔ میں تو اصل میں میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو سنوں۔ ایک تمہارے روٹ جانے سے، جی ایک تمہارے روٹ جانے سے جی جی، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ارے واہ، پھول بھی مہکتے ہیں، رنگ بھی چمکتے ہیں، سورج بھی نکلتا ہے، واہ تارے بھی چمکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے، ایک تیرے روٹ جانے سے کوئی ہنسنا بھول جاتا کوئی ہے۔ ہنسنا بھول جاتا ہے، واہ، یہ بس اتنا ہی تھا، میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا آپ کو ضرور سناؤں گا۔ بہت بہت شکریہ رضا صاحب۔ مجھے آپ کی پہلی کال جب آپ نے کی تھی پروگرام میں، مجھے وہ بات یاد ہے، آپ نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ خود تو سخنور نہیں ہیں، خود شاعر نہیں ہیں، اور ہم نے اس بات کا اصرار کیا تھا آپ سے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے اندر یہ ذوق جو ہے شاعری کا یہ انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ایک دن آپ خود بھی ہمیں سنائیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ خود بھی کہنا شروع کر دیں، خود بھی کچھ اپنا کلام لکھنا شروع کر دیں۔ دیکھیے آپ کی سنگ میل کیسے طے ہوا ہے، اب آپ ہمیں انتخاب لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آپ کا اپنا لکھا ہوا شعر بھی ہم آپ سے ضرور سنیں گے۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، اور یہی اس پروگرام کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے کہ ان دوستوں میں، ان ناظرین میں ادبی ذوق کو بڑھائے، ہوتا تو ہے لیکن اس میں مزید اضافہ کیا جائے، تاکہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ
براہ راست نہ بھی صحیح لیکن بالواسطہ طور پر کسی نہ کسی حد تک آپ کی سب کی خدمت اور ادب کی خدمت جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جی پروگرام بڑا زبردست جا رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے سننے کے. شاید مہمان بھی کوئی نہیں آیا لیکن آپ سے باتیں اور لوگ جو کلام سنا رہے ہیں نا ان کا پھر ہر ایک کا ڈفرنٹ سا بڑا ڈھونڈ کے لوگ محبت سے سناتے ہیں, ان کا بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. تو اللہ اس کو اور ترقی دے. آپ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں, تو محنت تو ابھی رنگ لا رہی ہے. پہلے تو جناب کالے مل جاتی تھی, ابھی تو کالی نہیں ملتی جناب. بیزی یہ لوگ بہت زیادہ پروگرام سننے پسند کر رہے ہیں, وہ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. اور میری کوشش یہی ہے کہ ٹائم ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا دیا کریں, کیونکہ اس سے زیادہ ذوق پڑے گا لوگوں کو نا. بات کریں گے آپ سے تو پھر یہ ہے کہ اس طرح. بالکل صحیح ہے. آپ کی تجویز پہ میں انشاءاللہ ابھی سے عمل درآمد شروع کرتا ہوں کہ سب پھر لوگ مایوسی کسی کو نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. بات کرتے رہیں تو بہت بہت شکریہ رضا صاحب آپ کی کال کا, اور میں بہت شکریہ جی آپ کے تعریفی الفاظ کا, آپ کے کلام کا, آپ کا اس پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ دیا کریں گے. آپ ہمیشہ باقاعدگی سے جب سے آپ نے جوائن کیا ہے ہمارے اس غزل شف فین کلب کو, تب سے آپ متواتر چند ہفتوں سے کال کر رہے ہیں, اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ متواتر ہر ہفتے اس پروگرام کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کی کوشش کے باوجود بھی بہت دیر تک آپ کی کالز نہیں مل پاتی ہیں. اس کی وجہ محض یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارا ٹیلی فون جو ہے وہ بزی ہو جاتا ہے, بلکہ آپ یقین کیجئے بعض اوقات تو پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کالز ملانا, لوگوں کو نمبر بھی ازبر ہو گیا ہے, یاد ہو گیا ہے, کال ملانا شروع کرتے ہیں لوگ, اور پھر ہمیں ان کو یہ بتلانا پڑتا ہے کنٹرول روم سے کہ پروگرام بس ابھی شروع ہونے والا ہے, جیسے پروگرام شروع ہوگا آپ کی کال انشاءاللہ تھرو ہو جائے گی. تو پھر مسلسل جو ہے جیسے پروگرام شروع ہوتا ہے تو پھر آپ دوست چونکہ کالز ملانا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کی کال مل گئی تو مل گئی, جس کی نہیں ملی آپ کوشش کرتے رہا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی تمام جو ہے وہ کالز وہ لیا کریں گے, اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہم آپ سب سے جو ہے وہ گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں. میرے پاس کچھ حسن انتخاب یہاں پہ ایسا ہے کہ ایک چھوٹی سی غزل میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, چند اشعار, پوری غزل تو نہیں ہے, کہ وہ میرے غم سے آشنا بھی ہے, مجھ میں ایک شخص دوسرا بھی ہے. عمران عامی کی یہ غزل ہے کہ وہ میرے غم سے آشنا بھی ہے, مجھ میں ایک شخص دوسرا بھی ہے, دل میں اڑنے کی آرزو بھی ہے اور پیروں میں راستہ بھی ہے. سب الٹ پھیر ہیں مقدر کے, سب الٹ پھیر ہیں مقدر کے, ورنہ وہ شخص تو میرا بھی ہے. اب خدا جانے شعر ہے کہ سوال, اب خدا جانے شعر ہے کہ سوال, اس نے کاغذ پہ کچھ لکھا بھی ہے. تو آپ بھی خود لکھیں یا کسی کا لکھا ہوا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز ہیں جی, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو شاہ صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے؟ شاہ صاحب چودھری اختر عرض کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی چودھری اختر صاحب برمنگھم سے. حضور کیسے ہیں آپ؟ جی سر, لاسٹ ویک بڑی ٹرائی کی, لائنز بیزی تھیں لیکن ہم آپ کو دیکھتے رہے, محظوظ ہوتے رہے. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, کوشش کریں گے آپ کی جو ہے کالز مل جائیں. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا تھوڑی سی بند کر دیں کیونکہ وہ ایکو ہوتی ہے پھر. بند ہے, بالکل آف ہے آواز, تو والیوم تو آف ہے سر. اچھا, بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. چلو تو سر ایک ریکویسٹ تھی کہ انٹرنیٹ میں اکثر دیکھتا ہوں آپ کی کلپس وغیرہ, لیکن 22 اکتوبر کے بعد کوئی کلپ نہیں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھتے رہیں, اور جو انٹرنیٹ میں دیکھتا ہوں نا, آخری آپ کا کلپ ہے 22 کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اصل میں 22 اکتوبر کا, اس کے بعد کوئی نہیں آ رہا. اصل میں وہ ایسا ہے کہ میرے پاس بھی اتنا خود زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے, اور پھر میری جو ٹیم ہے وہ بھی بہت مصروف ہوتی ہے, تو میں انشاءاللہ لائن آپ کی بزی ہوگی تو میری ریکویسٹ فارورڈ کر دیجیے گا نا. نہیں سر, یہ آپ کی ریکویسٹ پہنچ گئی ہے, اور انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں آپ کے توسط سے میں تمام ناظرین کو جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بتلا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 1-2 روز میں دینی تھی. تو چند الفاظ ہیں آپ کے لیے. جی ارشاد. تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل میں نے اپنی لکھی, آپ کو پتا ہے میں خود اپنا ہی پیش کرتا ہوں. جی جی ضرور, ارشاد عطا کیجیے.
स्पेशल आपके लिए है कि हर सुबह तेरी हो पुरसकूं, वाह, हर शाम खुशियों का साथ हो, वाह वाह वाह, तेरा चांद तारों पे हो कदम, सदा रहमतों की बरसात हो। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे दम से आबाद हूँ महफिलें, तेरी खुशबू नगर नगर में हो, सुबह शाम अख्तर करे दुआ, तेरे सर पे मदनी का हाथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश। इसके बाद सर छोटी सी गजल है, मैं पेश करूंगा। जी इरशाद। फिर से गुलशन में जोबन बिखरने लगा, फिर से गुलशन में जोबन बिखरने लगा, सोना सोना गुलिस्तान सजने लगा, वाह, फूल से बमरा सरगोशी करने लगा, अब तो आ जाके फिर से बहार आ गई। वाह, अब तो आ जाके फिर से अब बाहर तो आ आ गई। जाके फिर से बाहर आ गई। फिर वो यादें पुरानी पलटने लगी, मेरी तन्हाइयां मुझको डसने लगी, सोए जख्मों को फिर से खुरचने लगी, वाह, अब तो आ जाके फिर से बाहर आ गई। वाह, बहुत खूब। फिर से उजड़े हुए बाग आबाद हुए, जो बिछड़ कर बहारों से बर्बाद हुए, मुद्दतों बाद फिर आज दिल शाद हुए, अब तो आ जाके फिर से बाहर आ गई। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से आने लगी बुलबुलों की सदा, गीत खुशियों के हर सू बखेरे हवा, कितनी असरत से तुझको पुकारे फिजा, अब तो आ जाके फिर से बाहर आ गई। वाह, बहुत खूब। आज शायद फिर से वही है मगर तू नहीं, शाहे गुल सज गई है मगर तू नहीं, रंगे महफिल वही है मगर तू नहीं, अब तो आ जाके फिर से बाहर आ गई। ये आखिरी दो शेर जी। होश कर ये जवानी भी ढल जाएगी, वाह, होश कर ये जवानी भी, कर ये जवानी भी ढल जाएगी, ढल जाएगी, जिस्म से रूह जिस दम निकल जाएगी, वाह वाह वाह, फिर किसी को बिना तेरी याद आएगी, अब तो आ जाके फिर से बाहर आ गई। आखिरी शेर सर। जी जी। जिंदगी 4 दिन का सफर ही तो है, जिंदगी 4 दिन का सफर ही तो है, ये जहां आरजी एक घर ही तो है, बहुत खूब। रुत ये अख्तर बहुत मुख्तसर ही तो है, अब तो आ जाके फिर से बाहर आ गई, अब तो आ जाके फिर से बाहर आ गई। जी अल्लाह आपकी महफिल को आबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा, हाजिरी देते रहेंगे। तो ये प्लीज़ ये इंटरनेट वाला प्लीज़ नोट कर लीजिए। ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में बाकी के मज़ीद प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे हुए हुए हैं, धड़ाधड़ लगेंगे और आप देखते रहिएगा, यूट्यूब पे भी आप देखते रहिएगा, आपको इंशाल्लाह ये प्रोग्राम वहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर चौधरी साहब आपकी कॉल का और आपके इस खूबसूरत कलाम का। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप लिखते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता 1-2 प्रोग्राम पहले मैंने ये आपको इतला दी थी कि हम इंशाल्लाह एक बाकायदा तौर पर ना इन हाउस स्टूडियोज़ के अंदर हाज़रीन के साथ, शोरा कराम के साथ एक मुशायरा रेगुलर किया करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको अगला जो हमारा मुशायरा, पहला मुशायरा जो हम यहाँ पे लाइव स्टूडियो में करेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे मुकामी शोरा कराम पूरे मुल्क से, पूरे यूके से हम शोरा कराम को यहाँ बुलाएंगे, और साथ साथ अगर कोई बैनुल अक़वामी शोरा कराम भी उन दिनों में हमारे यहाँ मौजूद हुए तो हम उनको भी यहाँ पे इंशाल्लाह दावत दिया करेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपके खिदमत में वो बाकायदा इन हाउस मुशायरा लेकर बाकायदा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करूँगा। और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि हम कम से कम महीने में 1 आध ऐसा मुशायरा जो है वो कर लिया करेंगे। और उसका वक्त और दिन का जो तयन है वो अगर आप DM TV देखते रहें ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस दिन हम और वो टाइम हम ज़रा अर्ली रखेंगे, इस वक्त नहीं, क्योंकि ये बहुत देर हो चुकी होती है, और शायद हम दिन भी कोई और रखें। बहरहाल अगले हफ्ते तक इसका फ़ैसला इंशाल्लाह करके प्रोग्राम को तरतीब दे के मैं दिन, तारीख़ और वक्त आपको पहले प्रोग्राम का, पहले मुशायरे का आप तक पहुंचाऊंगा। और फिर उसके साथ साथ फिर कोशिश करूंगा कि हर माह 1 आध मुशायरा वैसा कोई वक्त मुकर्ररा पर आपकी खिदमत में पेश किया जा सकेगा। मेरा ख्याल है हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے. میں مانچسٹر لانگ سائڈ سے بول رہا ہوں اور میرا نام احمد ہے. احمد صاحب مانچسٹر لانگ سائڈ سے، خوش آمدید جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. میں نے آپ کا پروگرام پہلی دفعہ دیکھا ہے. اچھا تو میں کیسا نے لگ رہا سوچا کہ ہے میں بھی. آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اسی لیے تو اس میں آپ ایسا کیجئے پروگرام احمد ماشاءاللہ صاحب. بہت اچھا ہے. جی اور بہت میں بہت شکریہ. خود غزل سنانا چاہتا تھا. آپ ضرور سنائیے، لیکن ایک کام کیجئے، پہلے آپ میری آواز ٹی وی سے نہ سنیں بلکہ ٹیلی فون کی لائن جو آپ کے ایئر پیس ہے اس سے سنیں. ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ ذرا بند کر دیجئے کیونکہ وہ ڈبل ہوتی ہے، اس سے ایکو ہوتی ہے. جی وہ میں نے بند کر دیا. بہت شکریہ. جی سنائیے، آپ ارشاد کیجئے. چل میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اب اپنا اس چمن میں گزارا نہیں. اس چمن میں بات اب اپنا گنوں تک گزارا ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. گلستان کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. پھر بھی اہل چمن مجھ سے کہتے ہیں چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. آ جائے ہو کل چلے جاؤ گے، محبت اپنی کو یہ گوارا نہیں. سہارا بنو تو عمر بھر کا سہارا بنو، تو گھڑی کا سہارا نہیں. اپنی قسمت پہ کیوں نازاں ہو ظالموں، وقت بدلے گا یہ دور کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا صدائیں اپنی، خدا تمہارا ہے کیا ہمارا نہیں. اپنے چہرے سے زلفیں ہٹا لیجئے، میرا شوق نظر آزما لیجئے. آج نکلا تھا گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. واہ، تھینک یو. بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ کی کال کا. جی جی کہیے. آپ کو میں پروگرام ریگولرلی سے دیکھا کروں گا اور انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. بس میں یہی آپ سے درخواست کرنے لگا تھا کہ آپ پر بھی اب یہ لازم ہو چکا ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کو ہمیشہ جیسے جیسے پروگرام جب یہ ہوگا آپ اس کو ریگولر پروگرام کو آپ بھی دیکھیں، اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس پروگرام میں آپ شرکت کریں کال کے ذریعے سے، کیونکہ یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، آپ ہی کو سننا چاہتے ہیں. اور ہماری کوشش اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بھی ہے کہ وہ دوست احباب، وہ خواتین و حضرات جن کو اردو ادب سے، اردو شاعری سے، اصناف سخن سے دلچسپی ہے، ان کو ایک موقع، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنی جھجک کو بالائے طاق رکھ کے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ براہ راست محو گفتگو ہوں، براہ راست ہم ان سے کلام سن سکیں. کیونکہ اس طرح سے بہت سارے دوستوں کو سامنے آنے کا جو ہے وہ ایک موقع جو ہے وہ مل پاتا ہے. اور ڈی ایم ڈیجیٹل جو ہے وہ یہ کام جو ہے بڑی خوبی سے آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے صدق دل کے ساتھ. اور ہمارے چیئرمین صاحب کی بھی، ڈاکٹر لیاقت صاحب کا بھی میں ذاتی طور پر بھی ان کا ایز اے پریزنٹر شکریہ ادا کروں گا، آپ دوستوں کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے بھی، کہ انہوں نے ایک ایسے پروگرام کو سراہا ہے، ایک ایسے پروگرام کو جاری رکھا ہوا ہے جو ماشاءاللہ ایک بہت ہی معیاری پروگرام ہے. ہمارے ساتھ ایک کالرز ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ شاید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو جی؟ جی الحمدللہ. میں خان پرویز سے حاضر ہو کے دوبارہ. جی جی خان پرویز صاحب لندن سے. جی آپ نے حکم فرمایا. میں شاہ جی میں سیدوں کا تو غلام ہوں جی. حضور آپ کی نوازش ہے، عنایت ہے آپ کی. اچھا اب میں آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں جی، ہندی غزل ہے ایک. اچھا ضرور، ارشاد. اجازت ہے نا جی؟ ارشاد ارشاد. اجازت ہے ہندی غزل جی. جی جی. اچھا جی عرض کیا کہ من مندر میں ہلچل ہلچل، من مندر میں ہلچل ہلچل، روپ سہانا نرمل نرمل. نرمل نرمل، واہ بہت خوب. من مندر میں ہلچل ہلچل، روپ سہانا نرمل نرمل، نرمل. نور کا تڑکا مکھڑا اس کا. واہ. نور کا تڑکا مکھڑا اس کا، رات ہے نینا کاجل کاجل. کاجل کاجل، واہ بہت خوب. اور تازہ پھول سا جسم سجیلا، تازہ پھول سا جسم سجیلا، ریشم ریشم کومل کومل. کومل کومل، واہ. تازہ پھول سا جسم سجیلا، ریشم ریشم کومل کومل، اور بل کاتی سی ناگن زلفیں.
बल खाती सी नागन जुल्फें, मांग लकीर है संदल संदल। वाह वाह वाह। और उसके बाद क्या जी कि नैन गुलाबी मस्त नशीले, जी नैन गुलाबी मस्त नशीले, नशीले, सुंदर पलकें बोझल बोझल, वाह। और लब के एक कवारी कन्या, लब के एक कवारी कन्या, ख्वाब से जागे बेकल बेकल। वाह वाह, बहुत खूब। और कानों में लहराते झुमके, कानों में लहराते झुमके, झुमके, चूमे मुखड़ा पल 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 पल। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया नवाज जनाब। कानों में लहराते झुमके, चूमे मुखड़ा पल 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 पल, और ताक में दो मुस्काते गुंचे। ये इशारा करना है, ताक में दो मुस्काते गुंचे, ढलका ढलका आंचल आंचल। वाह। ताक में दो मुस्काते गुंचे, ढलका ढलका आंचल आंचल, और सातों सुर संगीत के फूटे। बहुत खूब। जी जी। जब भी छिड़की पायल पायल, और दर्शन दर्शन प्यासी आंखें, दर्शन दर्शन प्यासी आंखें, पर्वत पर्वत जंगल जंगल। बहुत खूब। और बिन सावन के बरखा हुई है, बिन सावन के बरखा हुई है, नैना बसे जल थल जल थल जल थल। मन के रचना मन में समाई। जी जी। मन के रचना मन में समाई, सुंदर नारी चंचल चंचल। और आखिर मेरा वक्ता है जी कि जाने क्यों परवेज को तेरे, जाने क्यों परवेज को तेरे लोग पुकारे पागल 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 पागल। वाह वाह वाह। परवेज खान साहब, अपने शेर मेरी किताब में से जिंदा दारे दामन शब में से है जी। अच्छा। तो मेरी किताब सब इसमें है, ये हिंदी की गजल है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। परवेज खान साहब, वो ऐसा है कि आप ज़रा मेरी बात को ज़रा सुन लीजिए। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कलाम का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रहे हैं हम कि यूके के, यूरोप के जितने भी शोरा कराम हैं उनको हम इकट्ठा कर सकें। और मैंने जैसे कि पहले भी ऐलान किया है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दो किस्म के मुशायरों की तरवीज कर रहे हैं। एक तो इन हाउस मुशायरा करेंगे, फिर कभी कभार हम ऑनलाइन, जैसे अब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह के भी हम मुशायरे करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर आप कंट्रोल रूम में अपना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह छोड़ दें, ताकि हमें अगर आपसे रब्ता करना हो तो हम आपसे रब्ते कर सकें। नाज़रीन, ये आप सब के लिए है। अगर आप कॉल करते हैं, अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना नाम और टेलीफोन नंबर वगैरह अगर आप देना चाहें